بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. صدق اللہ العظیم. آج جس طرح کی زندگی ہم سب گزارتے ہیں، اس زندگی میں ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. ہر ایک اپنی زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش سے، کسی نہ کسی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے. ساری خواہشیں، ساری ضرورتیں پوری ہو جائے ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ایسی ذات صرف اللہ کی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ شان صرف خدا کی ہے. میری مرضی، آپ کی مرضی، ہماری ضرورتیں، ہماری خواہشات ہماری مرضی کے مطابق پوری ہو جائیں ایسا نہیں ہے. کوئی معاشی طور پر پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی بیماریوں میں پھنسا ہوا ہے، کسی کی اولاد اس کو پریشان کرتی ہے، کسی کی بیوی موافق نہیں ہے، کسی کے پڑوسی پریشان کرتے ہیں، کوئی رشتہ داروں سے دکھی ہے، کسی کے ساتھ یہ ساری چیزیں اچھی چل رہی ہے، کاروبار میں اتھل پتھل ہے، کوئی اور اچھی زندگی گزار رہا ہے، دیکھنے میں بڑی عیش و عشرت نظر آتی ہے، لیکن جب اس کے پاس 10 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کی زندگی کو ٹٹولتے ہیں، اس کے اندر کے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا شکر زبان پر آتا ہے کہ میں تو اس سے بہت بہتر ہوں. بتانے کا مقصد یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی الجھن میں ہے، کسی نہ کسی مشکل میں ہے، چاہے وہ مشکل ذہنی طور پر ہو اور چاہے وہ مشکل ہماری ذاتی زندگی سے ظاہری طور پر جڑی ہوئی ہو، لیکن ہے ضرور. اور قرآن کریم کا دعویٰ ہے، قرآن کریم کا اعلان ہے، مشکلات میں رہو گے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. مشکل تو رہے گی، اللہ کے پاس جب آ جاؤ گے تو ہی نجات ملے گی، اور ملے گی بھی نہیں تمہارے اعمال پر نربھر کرتا ہے. اعمال اچھے ہوں گے تو ملے گی، ورنہ اور زیادہ مشکل بڑھے گی. اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد. بڑی مشکلات میں انسان کو پیدا کیا گیا ہے. پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے تک کی زندگی پوری ایک لائن پر گزر جائے نہیں ہوتا ہے. بہت سے بچے پیدائش کے بعد سے ہی مشکلات کو دیکھتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ والدین نہیں رہتے، یا پھر والدین کو تربیت کرنا نہیں آتی، یا پھر بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ جان نہیں چھوٹتی. بچپن سے ہی مشکلات ہیں. کسی کا بچپن بہت اچھا گزر گیا ہے تو بڑھاپا ایسا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایسی اولاد تو نہیں ملتی، ایسی بیوی تو نہیں ملتی، ایسے بھائی تو ساتھ نہیں ہوتے. یعنی کوئی بڑھاپے میں مشکلات میں ہے، اور کوئی اپنی جوانی کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک مشکلات میں گھرا ہوا ہے. کبھی مزدوری ہے، کبھی اس کے تانے ہیں، کبھی اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہے، کبھی ادھر سے مار ہے، کبھی ادھر سے مار ہے. غرض یہ کہ مشکلات ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ہیں، لیکن ان مشکلات کو ہم حل کیسے کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی اور اہم چیز جو ہے ہمارے سامنے. اپنی مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ اہم ہے. کیسے نکلیں گے، کیا طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں. یقیناً جب مشکل ہے تو نکلنے کے راستے ہیں، لیکن انتخاب آپ کا ہے کس راستے کو چنیں گے. جب ہم اپنی مشکلات سے نکلنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں تو طرح طرح کے راستے سامنے آتے ہیں. جس طرح کے انسان کے پاس جائیں گے، جس طرح کی سوچ رکھنے والے کے پاس جائیں گے، ویسی راہ آپ کو نظر آئے گی.
وہ اپنے ڈھنگ سے سمجھائے گا۔ کوئی آپ کو بتائے گا کہ ان مولاناؤں کے چکر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فلاں راستہ اپنائیں۔ کوئی کہے گا تقدیر کچھ نہیں ہوتی ہے، محنت سب کچھ ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو سمجھائے گا کہ نہیں، آپ کے ساتھ میں تو فلاں مشکل ہے، فلاں جگہ جائیں گے وہ دعا کر دیں گے، بیڑا پار ہے۔ کوئی آپ کو بتائے گا فلاں جگہ جائیں گے، یہ کام کر کے آئیں گے، کاروبار اٹھ جائے گا۔ کوئی آپ کو بتائے گا فلاں سے 2-4 دم آپ نے کرا لیے، مسئلہ حل ہے۔ جس طرح کے انسان سے ملاقات ہوگی ویسی راہ ملے گی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ہم میں سے ہر شخص اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائے ہیں، مشکل بھی اللہ نے دی ہے، اور مشکلات سے نجات بھی صرف وہی دیتا ہے، کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا فیصلہ ہوگا تو نجات ملے گی، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا نہیں ملے گی۔ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اس محنت میں کامیابی اللہ کے فیصلے سے ہوگی۔ یہ چیز وہ لوگ بھی مانتے ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ایمان کی توفیق نہیں ملی وہ بھی مانتے ہیں، نام الگ رکھ رکھا ہے، فلاں جگہ جانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، لیبل الگ ہے، لیکن مانتے ہیں۔ تو ہماری مشکل کا حل، ہمارے لیے نجات کا راستہ، ہمارے لیے آسانیاں اور سہولتیں اللہ نے مقرر کی ہیں، طریقہ بھی اس نے بتایا ہے۔ وہ طریقہ ہم اور آپ اپنائیں تو زندگی آسان بھی ہے، اللہ نے توفیق دی، مشکلات سے نکل بھی جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، تو بہت سی رہنمائی، بہت سی ہدایتیں قرآن ہمیں دیتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن جس چیز پر توجہ دلاتا ہے، سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو چیز آنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا مشکل تو آئیں گی۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آج صبح میں پینے کا پانی نہیں آئے گا، تو اگر آپ کے پاس انتظام نہیں ہے تو کم سے کم ذہنی طور پر تیار تو ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ اتنے بجے سے لائٹ نہیں آئے گی تو آپ ذہنی طور پر تیار ہیں۔ آپ کو پتا ہے راستے میں جس راستے سے سفر کر رہے ہیں وہاں اتنے گھنٹے تک لگاتار بہت خراب راستے پر چلنا پڑے گا، تو آپ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان پہلے سے ذہن بنا لے کہ مشکل ہے اور آنے والی ہے، تو اس کو جتنی بھاری، جتنی مشکل پہلے آتی نہ جاننے کی شکل میں، اتنی مشکل اب نہیں آئے گی۔ آپ جب قرآن کا یہ اعلان پڑھیں، پیدائشی ایسی ہوئی ہے مشکلات جھیلنی ہے، اور کیوں مشکلات آنی ہے وجہ اللہ نے بتائی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ نعمتیں دے گا، اللہ آسائشیں دے گا، اللہ جنت میں مرضی کی زندگی دے گا، لیکن اس میں جانے کے لائق ہو یہ نہیں آزمائے گا۔ ایسے تو ہر شخص دعویٰ کر دے گا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کی مانتا ہوں، یہ بھی دعویٰ کر دے گا، لیکن مانتا ہے کہ نہیں وہ تو پرکھنا پڑے گا، وہ تو دیکھے گا اللہ۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جھوٹوں کو بھی دیکھے گا، سچوں کو بھی دیکھے گا، کون دعوے میں سچا ہے، کن کے دعوے میں کتنی صداقت ہے، پورا پیمانہ ناپا جائے گا۔ دعویٰ تھا 100% پورا اترنے کا، 10% اتر رہا ہے، اس کو بھی دیکھے گا۔ تو پہلا ذہن ہمارا یہ ہونا چاہیے دنیا میں مشکلات آئیں گی اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے بڑا خوبصورت ہے، بڑا شاندار مکان ہے، بڑے بہترین سیلری ہے، لیکن تھوڑا سا غلط 2 نمبری کا کام کرنا ہے، تھوڑا سا قانون کے خلاف چلنا ہے، تھوڑا سا حرام میں منہ مارنا ہے، تو ساری زینت، ساری بناوٹی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن مقصد آزمائش ہے، مقصد پرکھنا ہے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ تو جب اللہ نے بتا دیا امتحان ہے اور اچھائی کا رزلٹ یہاں ہے، بہت عمدہ ہے، بہترین ہے، ایسی نعمتیں ہیں جو تمہاری آنکھوں نے دیکھی نہیں ہیں، ایسی نعمتیں جن کے بارے میں تم نے سنا نہیں ہے، ایسی نعمتیں تمہارے خیال میں بھی نہیں آ سکتی، سوچ ہی نہیں سکتے، اتنی بڑی سوچ تمہاری نہیں۔ اگر کامیاب ہو گئے اور ناکام ہو گئے تو پھر ایسا عذاب ہے لا يعذب عذابہ احد، ایسا عذاب بھی کسی کا نہیں۔
جب اللہ نے پہلے بتایا مشکل آئیں گی لیکن تمہیں پرکھنے کے لیے آئیں گی، ان مشکلات میں اللہ کے حکم پر پورا اترنا ہے، پورا اتر جاؤ گے کامیابی دوں گا، اور پورے نہیں اترو گے تو وہاں ڈال دوں گا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پھر انسان کو ذہن بنانا چاہیے کہ مجھے مشکل میں اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا ہے، کسی بھی مرحلے پر جا کسی بھی مرحلے پر جا کر اللہ کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے۔ یہ ذہن جب ہمارا بن گیا، اب اگلا کام ہے مشکل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ آئی ہے، آنی تھی، بیمار ہونا تھا چونکہ زمانہ اس طرح کا ہے، اولاد نالائق نکلنی تھی کیونکہ میں نے پرورش اچھی نہیں کی ہے، اولاد نالائق نکلنی تھی کیونکہ ان کے صحبت غلط لڑکوں کے ساتھ میں تھی، میں نے توجہ نہیں دی تھی، اولاد نالائق نکلنی تھی کیونکہ میں نے حلال اور حرام کی پرواہ، حرام اور حلال کا امتیاز اور فرق نہیں کیا تھا ان کو کھلاتے ہوئے، اولاد نالائق نکلنی تھی کیونکہ جب یہ اپنے چچا پر چلا رہا تھا میں نے ٹوکا نہیں تھا، جب یہ اپنے دادا کے ساتھ غلط رویہ اپنا رہا تھا بچپن میں نے اس کو سمجھایا نہیں تھا، میں ہنس رہا تھا۔ طرح طرح کی صورتحال، طرح طرح کی وہ نقصان دہ چیزیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور ان پر آپ نے ٹوکا نہیں تھا، تو اس کا اثر تو جوانی میں آئے گا۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو پھر اب آپ کا کام مشکل میں آنے کے بعد اطمینان سے یہ صبر کرنا، پہلا راستہ صبر کرنا۔ صبر کرنے کا مطلب ہمارے ذہن میں بہت غلط، کیا کریں بس مشکل ہے صبر کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مشکل ہے صبر کر رہے ہیں، کیا کریں مولانا دکان کھولنے کو دل ہی نہیں چاہتا ہے، کام پر جانے کو دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ گھر بیٹھے مشکلات حل نہیں ہوتی ہے۔ تو صبر کا مطلب بہت آسان، ذہن کو تیار کرنا ہے ایک کام کے لیے۔ وہ کام کیا ہے کہ اگر میں مشکل میں نہ پڑتا تو اب سامنے والا جو لالچ دے رہا ہے یہ مجھے نارمل دنوں میں اگر دیتا تو میں فوراً اس کی بات میں آ جاتا کہ نہیں۔ صرف اس چیز پر دھیان دینا ہے، مجھے جب آسان راستہ نظر آ رہا ہے، اگر میری زندگی میں یہ مشکل نہ ہوتی تب یہ راستہ نظر آتا، تب یہ لالچ نظر آتا تو میں اس میں پڑتا کہ نہیں، جیسے اس وقت میں پہلے تلاش کرتا۔ ایک آدمی نے آپ کو بتایا ہے کہ نکلنے کا راستہ یہ ہے، فلاں جگہ پر اتنے ہزار لگا دو، اتنے دنوں میں ڈبل ہونے والے ہیں، آپ نے کہیں سے قرضہ لے کر لگائے، تو جب آپ یہ لگانے چلے ہیں اس وقت ذہن کو سمجھائیں اگر میری زندگی اچھی گزر رہی ہوتی تو میں اپنے پیسے اس لالچ میں لگاتا یا کوئی اچھے کاروبار میں لگاتا، جب اس وقت نہ لگاتا تو ابھی بھی نہیں لگاؤں گا۔ ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ جا کر فلاں سے یہ کام کرا لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ سوچیں کہ اگر یہی مشکلات مجھے نارملی زندگی میں آتی تو میں نماز پر توجہ دیتا یا وہاں جانے کی سوچتا، میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوشش کرتا یا اس کے پاس جانے کی سوچتا۔ جب آپ کو جھانسا دیا جائے اس وقت میں اپنے ذہن کو سمجھائے کہ یہ لالچ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اور صحیح راستہ جو میں نارملی اختیار کرتا وہی اپنانا ہے، یعنی مشکلات میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، کسی دوسرے کے حوالے اپنے اندرونی کیفیتوں کو نہیں کرنا ہے، ان پر کنٹرول کریں اور صحیح ڈائریکشن میں لگاتار محنت کرتے رہیں، لگاتار کرتے رہیں۔ اللہ 1 سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں نکالے گا، لیکن وہی نکالے گا۔ جب بھی راستے کھلیں گے اس راستے سے کھلیں گے، کاروبار یہ نہیں چل رہا ہے دوسرا ڈالا جا سکتا ہے، لیکن یقین خدا کے اوپر سے ہٹ کر کسی دوسرے پر نہیں جائے گا۔ تو آپ نے ذہن بنا لیا غلطی ہوئی ہے، اللہ تلافی کرے گا، مشکل سے وہ نکالے گا، اس کا میں نافرمان ہوں تو معافی بھی وہی دے گا۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کتنا عجیب شکوہ ہے اللہ کا، اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ پھنس چکے ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرو، اللہ غلطی ہوئی ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو یہی ہمارا تیسرا راستہ ہے۔ پہلا عمل مشکلات میں قرآن جو ہمیں سکھاتا ہے، یقین کرو اللہ آزما رہا ہے، یقین کرو امتحان ٹیسٹ ہے تمہارا، بہکتے ہو کہ صحیح راستے پر چلتے ہو،
اس کے بعد اپنے آپ کو جب آپ نے صبر کے ساتھ ایک جگہ پر جما لیا، غلط راستے پر جانے سے روک لیا، دوسرا کام آپ نے کیا، تو اب تیسرا کام کہ اللہ سے استغفار کرو۔ قرآن میں اللہ کا بہت صاف اعلان ہے، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے اور دو باتیں بتاتا ہے۔ یہ جو لوگ مکے کے آپ کو ستا رہے ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، غور کریں جرم کتنا بڑا، اللہ کے محبوب نبی کو ستایا جا رہا ہے۔ مکے کی زندگی میں جو مصیبتیں آپ کے اوپر مکے کے لوگ ڈھا رہے ہیں، وہ عام انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل۔ ان سارے بدترین جرائم کے بعد اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محبوب ان میں رہتا ہے، میں ان کو عذاب کیسے دے دوں؟ اے نبی آپ مکے میں ہیں تو میں مکے کے اوپر کیسے عذاب بھیجوں؟ اور دوسری وجہ اللہ کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، کب تک؟ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی تلافی چاہتے ہیں، تو اللہ ان کو عذاب دے دے استغفار کی حالت میں۔ مکے کے لوگ اللہ پر یقین رکھتے تھے، مکے کے لوگ غلطی کرتے ہوئے سوچتے تھے اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، مسئلہ تھا اللہ کے رسول کے ساتھ میں، مسئلہ تھا اپنے خرافات کے ساتھ میں، مسئلہ تھا اپنے خاندانی جو رسم و رواج تھے ان کے ساتھ میں، لیکن اللہ کو مانتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے جب یہ لوگ استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کو عذاب کیسے دے دے؟ آپ غور کریں، ان لوگوں کا استغفار خالص نہیں تھا، اللہ کے رسول پر ایمان کے بغیر تھا، آخرت پر ایمان کے بغیر تھا، اس کا صلہ یہ ملا کہ اللہ نے عذاب نہیں بھیجا۔ تو میری اور آپ کی اگر مشکل ہمیں لگتا ہے کہ کوئی عذاب ہے تو ہم تو ایمان کی حالت میں ہیں، اللہ سے استغفار کریں گے کیوں نہیں حل ہوگا؟ تو یہ چیز اپنے آپ کو سمجھائیں، پھر غور کریں اللہ نے مشکل میں ڈالا ہے کیوں؟ میں مجرم ہوں، گنہگار ہوں، یقیناً ہو سکتا ہے اللہ ہمیں عذاب دیتا ہے، اللہ ہمیں دنیا میں پکڑ کرتا ہے، کبھی اس وجہ سے کہ ہم نے کسی کو ستایا تھا۔ آپ پریشان ہیں میری اولاد مجھے پریشان کر رہی ہے، میری اولاد مجھے خرچہ نہیں دے رہی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو غور کریں کہ آپ کسی دوسرے کی روزی میں تو رکاوٹ نہیں بن رہے، آپ کی وجہ سے آپ کا پڑوسی تو پریشان نہیں ہے، آپ کی زبان درازی کی وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے، آپ کی وجہ سے کسی جانور کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو غور کریں، آپ کی وجہ سے آپ کے اللہ نے آپ کو ٹھکرا تو نہیں دیا گناہوں کی وجہ سے۔ ان چیزوں پر توجہ دیں، اپنے گناہوں کو پرکھیں، اور گناہوں کو پرکھنے کے ساتھ اگر دل کہتا ہے میں فلاں کے حق میں کٹوتی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کٹوتی کو چھوڑ دیں، جس کا حق دبا کر کے بیٹھے اس کے حوالے کر دیں، جس پر ظلم کر رہے ہیں اس پر ظلم کو روک دیں، کیونکہ اللہ ہمیں بہت سے گناہوں پر پکڑ کرتا ہے، بہت سو کو معاف کرتا ہے، ظلم کو معاف نہیں کرتا۔ ظلم کی اصل سزا آخرت میں ہے، لیکن اس کا ذائقہ دنیا میں اللہ ضرور چکھاتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بہت سے گناہ تو اللہ معاف کرتا ہے، بہت سے، کثیر جس کو آپ کہیں، گناہوں میں سے اگر ہر گناہ پر پکڑ ہونے لگے تو یہ روئے زمین پر انسان نہیں بسیں گے، تو بہت سے معاف ہیں، لیکن ہوا کیا؟ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑ کرتا ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر مصیبتیں بھیجتا ہے۔ تو اگر کسی کے حق میں کٹوتی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو سمجھائیں اور اس ناحق ہونے والے ظلم سے اپنے آپ کو روکیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی اللہ آزماتا ہے آپ سے محبت کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمایا جبکہ وہ اللہ کے نبی تھے، مال دے کر کے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا جبکہ وہ نبی ہیں، مال دیا، ایسی بادشاہت دی جیسی بادشاہت کے لیے صرف خواب دیکھا جا سکتا ہے، حقیقت بہت مشکل ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا بیماریوں میں، ایسی بیماری عطا کی، ایسی بیماری عطا کی کہ وہ بڑا عبرت کا نشان بن جائے لوگوں کے لیے، لیکن وہ اللہ کے نبی، اور صرف بیماری نہیں دی، اولاد بھی لے لی، مال بھی لے لیا، کچھ نہیں بچا تھا سوائے ایک بیوی کے، سب کچھ اللہ نے لیا ہے۔
تو میرے اوپر اگر مشکل ہے، میں اگر فاقے کی زندگی گزار رہا ہوں، آپ اگر فاقے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اگر اولاد سے محرومی ہے، تو آپ غور کریں کہ ایوب علیہ السلام خدا کے محبوب بندے تھے۔ اللہ اگر اولاد سے محروم اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے مبغوض ہیں، اللہ ہم سے نفرت کرتا ہے، تو ایوب علیہ السلام کو کیوں آزمایا تھا؟ اللہ کی آزمائش کبھی امتحان اور ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ میرا محبوب ہے، اس مشکل میں پڑنے کے باوجود یہ مجھے نہیں بھول رہے، تم اتنی سی مشکل میں مجھے بھول رہے ہو۔ اللہ لوگوں کو آپ سے عبرت دلاتا ہے، اللہ دکھاتا ہے یہ بندہ مشکلات کے باوجود مجھے سجدہ کرتا ہے، تو پھر اے انسان تو کیوں دوسرے کو سجدہ کرتا ہے؟ اللہ نے اپنے رسول، محبوب رسول کو آزمایا ہے، اپنے خاندان سے تکلیف پہنچی ہے، سب سے محبوب چچاؤں نے تکلیف دی ہے، ان ساری تکلیفوں کے باوجود اللہ کے رسول تسلی امت کو دیتے ہیں۔ اللہ سب سے زیادہ انبیاء کو آزماتا ہے، اور پھر انبیاء میں سب سے زیادہ محبوب کو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ تو آپ کے اوپر جب مصیبت آئے، آپ کے اوپر جب تکلیف آئے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، لیکن غلط راستے پر جانے سے پہلے سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے آزمائش ہو۔ اللہ آزما رہا ہے تو مجھے بہکنا نہیں ہے، اللہ آزما رہا ہے، مشکل سے وہی نکالے گا۔ اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد میں آنا چاہیے، مفید ہے، ضروری نہیں ہے۔ جہاں آپ دکھی ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، رو کر تو مانگے، اللہ سے وہ دیتا ہے۔ وہی کہہ دیں اللہ تو میری مدد نہیں کرے گا، کون کرے گا؟ راستہ چلتے چلتے دل دکھ رہا ہے، وہی زبان سے کہہ دیں اللہ مجھے اس مشکل سے نجات دے۔ کسی بھی بازار میں ہیں آپ، گناہ وہاں پر ہو رہے ہیں، آپ کا دل وہاں دکھ رہا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، مانگ کر تو دیکھیں، اللہ وہاں دے گا۔ یقیناً مانگنے کا بہترین ماحول اللہ کا گھر ہے، مانگنا یہاں ہے، لیکن اللہ نے یہ قید نہیں لگائی ہے۔ اللہ نے ہر مرحلے پر بتایا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ جب بندہ اس راستے کو چھوڑتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم اور آپ دھوکہ کب کھاتے ہیں؟ جب کسی پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب آپ بھروسہ نہیں کرتے تو سامنے والے کو موقع نہیں دیتے۔ جب موقع اگر دیں گے بھی تو احتیاط بہت زیادہ برتیں گے کہ جیسے ہی وہ غلطی کرے گا فوراً پکڑ سکوں۔ اور جب آپ بے فکر ہو کر کے اعتماد کر لیتے ہیں، اطمینان کر لیتے ہیں، اس کے لیے سارے راستے کھولتے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور یہ صورتحال ہمارے ساتھ میں پیش آتی ہے کب؟ جب ہم اپنی آنے والی پریشانی کو اللہ کے بجائے کسی دوسرے کے سامنے حل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ میرے پاس میں آئے، آپ کسی دوسرے کے پاس میں گئے، کوئی ایسا آدمی بتائے مولانا گھر میں بندشیں لگ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے یہ کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہر دن یہ ہوتا رہتا ہے، کچھ مسئلہ ہے۔ تو جب آپ میرے پاس آئے، کسی اور کے پاس آئے، اپنے رشتہ دار کے پاس میں گئے، اس نے آپ کو بھروسہ دلایا فلاں جگہ پر فلاں صاحب اتنا بہترین علاج کرتے ہیں، آپ وہاں جائیں۔ جب اس نے آپ کے سامنے یہ تعریفیں کی، آپ کا دل مطمئن، اور مطمئن ہونے کا مطلب ساری احتیاط ختم، اس کے اوپر آپ نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا۔ اب آپ اس کے پاس میں گئے ہیں جس کے پاس میں اس نے بھیجا ہے، وہ آپ کو تھوڑی دیر ہاتھ دیکھے گا، تھوڑی دیر آپ کا چہرہ دیکھے گا، تھوڑی دیر آپ کے سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے گا، کوئی سامان آپ کے سامنے رکھ دے گا، اس میں ایسی چیز ڈالے گا جس کے بعد 2-4 سیکنڈ کے بعد میں بدبو آنی ہے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اور سب کے کرنے کے بعد آخر میں بتائے گا آپ کے اوپر 4 شیطان ہیں، آپ کے اوپر 3 خبیث ہیں، آپ کے اوپر 5 موکل ہیں، آپ کے اوپر اتنے جنات ہیں۔ نام ایسا لینا ہے سامنے والے کو دیکھتے ہی لگے ہاں حقیقت میں ہے، غلط بول رہے صحیح بول رہے وہ اس کا سر درد ہے، کیونکہ سامنے والے کو خود نہیں پتا ہے کہ کیا بول رہے، تو کچھ بھی بول کر کے آپ کو بتائے گا۔ آپ کا ذہن پہلے سے بنا ہوا تھا کہ کچھ ہے، آپ نے کہا جی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری باتیں واہیات ہیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ اگر نہیں چاہے گا تو۔ اگر اس کو نقصان پہنچانے کا موقع مل رہا ہے تو آپ کی غلطی کی وجہ سے مل رہا ہے، اور شیطان اس شخص پر، اس گھر پر حملہ کرتے ہیں جو اس طرح کی عقیدت رکھتا ہے۔
جب تک آپ کے ذہن میں ہے کہ فیصلہ میری زندگی کا، فیصلہ میری روزی کا، فیصلہ میرے گھر کے سکون کا صرف اللہ کرتا ہے، کوئی آپ کے اوپر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا دعویٰ ہے انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، کہ کچھ لوگ پہلے جنات سے ڈرتے نہیں تھے، اب ڈرنے لگے تو جنات نے نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم اگر یہ کریں گے کہ شاید کچھ ہے تو جنات سمجھیں گے عقیدے کے اندر کمزوری ہے، جنات کو موقع ملے گا تکلیف پہنچانے کا اور لوگوں کو موقع ملے گا آپ سے فائدہ اٹھانے کا۔ تو اپنے آپ کو سوچیں، سمجھیں، سمجھائیں اپنے آپ کو اور بتائیں تکلیفیں اللہ دیتا ہے اور تکلیفیں دور اللہ کرتا ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک خدا کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور اللہ کی رحمت کے بغیر کسی بھی مشکل سے نجات نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں، بےہودہ جگہوں پر جانے سے بچیں، ایسے ایسے اعمال آپ کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کبھی آپ سے کرائے جاتے ہیں جو آپ کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں یا خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔